قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالخاتمة إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات ومن المعلوم أن العشائرة من أهل التأويل فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحمدللہ کتاب کے خاتمے پر ہم آ گئے. اسی کے ساتھ کتاب اپنے اختتام کو پہنچے گی، کنکلوژن ہے، اور یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اس میں صاحب کتاب علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے معولہ کے تعلق سے جو اسماء و صفات کی تعویل کرتے ہیں اور در حقیقت تعویل نہیں کرتے بلکہ تحریف کرتے ہیں، الفاظ کے صحیح معنی نہ لے کر ظاہری معنی کو چھوڑ کر اپنے حساب سے جو معنی مراد لیتے ہیں وہ لیتے ہیں. یہ در حقیقت تحریف ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو اہل تعویل کہتے ہیں اس لیے تھوڑا تنزل اختیار کرتے ہوئے چلیے انہی کی اصطلاح میں جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اہل التعویل کہا ہے. یا جہاں بھی علماء حق یا علماء سلف یا سلف کے منہج کے پیروکار علماء معطلہ کو معولہ کہتے ہیں یا محرفہ کو معولہ کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ معولہ نہیں ہے بلکہ وہ محرفہ ہے، تحریف کرتے ہیں، لفظ کو اس کے صحیح معنی سے پھیرتے. بہرحال تو اس خاتمے میں معولہ کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں جو کچھ شکوک و شبہات یا سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ 3 سوالات عام طریقے سے پیدا ہوتے ہیں، ان تینوں سوال کو پہلے ذکر کیا ہے مؤلف نے اور پھر تفصیل سے ان پر رد فرمایا ہے. اس لیے یہ خاتمہ بڑا اہم ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ آپ کی اس کتاب سے ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے باب میں معولہ کا مذہب باطل ہے، یہ جب ہم نے جان لیا اور یہ بات بھی معلوم اور معروف ہے کہ عشائرہ جو ہے وہ اہل تعویل ہے، جو لوگ تعویل اور تحریف کرتے ہیں صفات کی ان کو عشائرہ کہا جاتا ہے. اشعری کی جمع ہے اشاعرہ. اشاعرہ فی الغالب آپ کہہ لیجیے 90%، یہ بھی ایک تقریبی عدد ہے، ایسے ہی اکثریت تعویل کرنے والوں کی ہے. بعض اس میں ہے جو تفویض کرتے ہیں، جی ید کا لفظ تو ثابت کرتے ہیں لیکن معنی ید حقیقی ید نہیں لیتے، کہتے معنی نہیں جانتے. اہل سنت کہتے معنی جانتے ہیں کہ ید معنی ہاتھ، کیسا ہاتھ ہے اس کی کیفیت نہیں بتاتے. تو بہرحال عشائرہ میں 2 طبقہ ہے. بڑا طبقہ جو ہے غالب اکثریت جو ہے ان کی وہ اہل تعویل تحریف کی، اور کچھ لوگ اس میں مفوضہ ہیں. تو بہرحال اغلبیت کی بنیاد پر مؤلف نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں یا کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے صفات کے باب میں اب تک کی تدریس کے نتیجے میں ہم نے سمجھا کہ اہل تعویل یعنی اہل تحریف کا مذہب باطل ہے، اور یہ کہ عشائرہ اہل تعویل ہے. تو کہتے ہیں کہ کیوں کر ان کا مذہب باطل ٹھہر سکتا ہے یا باطل قرار دیا جا سکتا ہے، جب کہ
ان کے تعلق سے دعویٰ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ 95% ہے، یعنی مسلم علماء کے اندر یا مسلم امت کی نمائندگی 95% یہی لوگ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ دعویٰ ہے ان کا کہ علماء عشائرہ 95% ہے۔ عام عوام کی بات تو نہیں کہہ سکتے، عام عوام کو اگر چھوڑ دیجیے تو فطرت میں ہے ان کے کہ اللہ اوپر ہے، جبکہ عشائرہ اللہ رب العالمین کے لیے علو ثابت نہیں کرتے۔ عشائرہ تو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود پاتے ہیں، کہتے ہر جگہ موجود، ہر چیز میں حلول کیے ہوا ہے۔ اللہ کے علو کا انکار کرتا ہے، اللہ کے عرش پر استوا کا انکار کرتا ہے۔ تو عام عوام کی تو فطرت یہ ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے اللہ کے سے تو اس کی آنکھ آسمان کی طرف، بلندی کی طرف اٹھتی ہے، وہ جانتا ہے فطرت کی اس آواز کو کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، بلند ہے، سب کے اوپر ہے۔ تو عام عوام کی بات تو نہ کہیے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ علماء میں، شاید مراد علماء ہی ہو کہنے والوں کا، کہ 95% 95% یہی عشائرہ ہے جو مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ اعتراض ہے، کیسے اتنی بڑی تعداد کو آپ ان کے مذہب کو باطل قرار دے سکتے ہیں؟ دوسرا اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ کیسے ان کے آپ مذہب کو باطل کریں گے جبکہ ان کے پیشوا، ان کے قدوہ اور ان کے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ کیسے ان کے مذہب کو باطل کہہ سکتے ہیں جبکہ اس میں فلاں اور فلاں اور فلاں بڑے بڑے علماء ہیں جن کے تعلق سے معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول اور مسلم حکمرانوں اور عامۃ المسلمین کے خیر خواہ تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دی ہیں، کتاب و سنت کی عظیم خدمتیں انجام دی ہیں۔ اس میں علامہ نووی ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی ہیں، اور علامہ سیوطی ہیں، اور بڑے بڑے دگج علماء، بڑے بڑے علماء ان کے اندر موجود ہیں۔ آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مذہب باطل ہے؟ یہ 3 اہم سوال ہیں، اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے آخری والا جو سوال ہے نا، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی بڑی خدمات ہیں۔ جیسے علامہ نووی ہی کو لے لیجیے، یہ صفات کے باب میں اشعری ہے، امام ابو الحسن اشعری کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بتا دوں کہ ابو الحسن اشعری، ابو الحسن ان کی کنیت ہے، نام تھا ان کا علی، باپ کا نام تھا اسماعیل، علی بن اسماعیل، اور اشعری کہلاتے ہیں کیونکہ یہ ابو موسیٰ اشعری صحابی جلیل کے ذریت میں سے ہے، اور اشعر یمن کے مشہور قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا۔ تو ابو الحسن یعنی علی، ابو الحسن علی ابن اسماعیل الاشعری، جی یہ 260 میں بصرہ میں پیدا ہوئے، اور بغداد میں 324 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ باقی باتیں ابو الحسن اشعری کی زندگی کے اندر جو کئی مرحلے آئے ہیں عقیدے کے باب میں، جو انہوں نے زندگی کے 3 مراحل پار کیے ہیں، ان کا ذکر صاحب کتاب خود کریں گے۔ ابو الحسن اشعری کا نام اور ان کی تاریخ وفات آپ کو بتایا میں نے، وفات اور پیدائش اور وفات کی تاریخ۔ کہتے ہیں کہ یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، مسلم شریف کی شرح پڑھیے ان کی، دیکھیے گا کہ جہاں جہاں صفات کی حدیثیں ہیں وہاں انہوں نے تعویل کی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ بڑے مخلص عالم تھے۔ اللہ نے ان کے علم سے لوگوں کو بہت نفع پہنچایا، بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے، حدیث کی دنیا میں، فقہ کی دنیا میں، لغت کی دنیا میں، اسماء الرجال کی دنیا میں ان کی کتابیں زمانے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور مقبول عام ہے۔ الاربعین النوویہ، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، عرب بلاد عربیہ میں، خاص کر سعودی عرب میں ماشاءاللہ بہت ہی کم بچے ہوں گے جو مکتب میں پڑھتے ہوں گے ان کے ابتدائیہ میں، ان کو یاد نہ ہو، متن یاد ہے ان کو۔ اور اسی طریقے سے ان کی معروف زمانہ کتاب ہے ریاض الصالحین، جو اکثر مساجد کے اندر، یا تقریباً اہل حق کی تمام مساجد کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے المجموع شرح مہذب فقہ شافعی میں زبردست کتاب ہے، 10 مجلدات ہے۔ اور المنہاج فی شرح صحیح مسلم، یہ بھی مشہور کتاب ہے۔ زبردست عالم تھے، بہت ہی مختصر زندگی پائی، 40 سے کم سال وفات پائی، لیکن بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔
اسی طریقے سے علامہ ابن حجر عسقلانی کا کیا کہنا، علامہ سیوطی کا کیا کہنا. تو اس لیے یہ سوال جو ہے کہ اتنے بڑے علماء ہیں اور انہوں نے امت کی خیر خواہی کی ہے، کتاب و سنت کی خدمت کی ہے، الحمدللہ. مختصر میں ہم یہی کہیں گے، بات تو آگے آئے گی، مختصر میں یہی کہیں گے کہ ان کی خدمات کا اعتراف ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمات کے صلے میں بہتر اجر عطا فرمائے. لیکن جہاں غلطی ہے وہ غلطی ہے. بہرحال اگر انہوں نے اسماء سے اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعویل کی ہے تو اس باب میں خطا کار ہے، غلطی ہوئی ہے، اس کا اعتراف ہم بڑبڑا کرتے ہیں، لیکن ان کی خدمات جلیلہ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن جس باب میں غلطی کی ہے صرف اس باب میں وہ مختی ہے، غلطی پر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی خدمات سے استفادہ نہ کریں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ چونکہ بڑے عالم ہیں، انہوں نے دین کی بڑی خدمت انجام دی ہے، تو اس لیے جو بھی کچھ انہوں نے کہا ہے اسماء و صفات کے باب میں تعویل بھی کی ہے تو سلف صالحین، صحابہ تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ محدثین کے عقیدے کے خلاف کوئی بات کہی ہے تو اس باب میں بھی ان کو ہم صحیح مانیں، ہرگز نہیں. بہرحال یہ سوال تیسرا بہت ہے، اہم ہے، اور مؤلف خود ہی اس کا بہترین عالمانہ اور فاضلانہ جواب دیں گے. جب ہم ان کے جواب کو پڑھیں گے تب پہلی جو چیز ہے کہ یہ عشائرہ 95% ہے. دوسری بات یہ کہی کہ ان کے امام ابو الحسن اشعری جیسے امام بڑے ذہین فتین اور بہت بڑے متکلم اور عالم گزرے ہیں، کیسے ان کا مذہب باطل ہو سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ صاحب سے بڑے بڑے علماء پائے گئے. چلیے ایک ایک کر کے سوال کا جواب دیکھتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم 2 سوالات کے جواب آج لیں. وہ تیسرے سوال کا آخری سوال کا جو جواب ہوگا، جو 2 اہم جواب ہوگا، قدر تفصیل سے مؤلف نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ: قل الجواب عن السؤال الاول، پہلے سوال کا جواب کہ یہ عشائرہ 95% ہے. شیخ کہتے ہیں: اننا لا نسلم ان تكون نسبة العشائرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. کہتے ہیں پہلے سوال کا جواب یہ کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ عشائرہ 95% ہے. مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں دنیا کے اندر، ان فرقوں میں اگر تناسب نکالا جائے تو ہرگز 95% عشائرہ نہیں ہو سکتے. یہ دعویٰ کس بنیاد پر آپ نے کیا ہے؟ کیا آپ نے دنیا کے تمام فرقوں کے اندر پائے مسلمانوں کے سے نسبت رکھنے والے فرقوں کے علماء اور ان کے عقائد کا احصاء اور شمار کیا ہے؟ ڈیپلی آپ نے کاؤنٹنگ کی ہے؟ کس بنیاد پر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں 95% کی بات؟ کس اساس پر؟ چلیے اگر مان لیتے ہیں کہ وہ 95% بھی ہے، سپوز کر لیجیے مان لیتے ہیں، مناظرے کے اندر کبھی کبھی فریق مخالف کو قائل کرنے کے لیے اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے دعوے کو تسلیم بھی کر لیا جاتا ہے. سلمنا جدلاً، چلیے ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ 95%، چلیے ہم 97-98% بھی مان لیتے ہیں. تو کیا کسی کا 95% کسی مسلک پر کسی طریقے پر کسی منہج پر 95 یا 98% عالم کا ہونا کیا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے؟ یا 98% لوگ غلط نہیں ہو سکتے اور وہ جو 1-2% لوگ ہیں وہ حق پہ نہیں ہو سکتے؟ حق تو دلیل سے پہچانا جاتا ہے. اگر 2% آدمی 1% آدمی اگر حق پر ہے اور دلیل اس کے ساتھ ہے تو وہی حق پر ہے، اس کے مقابلے میں 98-99% لوگ غلط ہو سکتے ہیں. تو 95% کی دھوس کیوں جما رہے ہو؟ 95 نہیں 98% بھی ہو تو اس سے کیا لازم آتا ہے کہ یہ خطا سے معصوم ہے؟ عصمت اجماع کے اندر ہوتی ہے. ہاں یہ اگر دعویٰ کرو کہ اجماع امت ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اکثریت کیا دعویٰ؟ اکثریت حجت نہیں ہوتی، اجماع حجت ہے. شریعت کے اندر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت، یہ 3 دلیل ہے حجت ہے. اور چوتھی دلیل شریعت کے اندر قیاس ہے جو عقائد اور عبادات کے باب میں نہیں چلتی، معاملات کے باب میں چلتی. کہتے ہیں یہ تمہاری اکثریت ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے، حالانکہ نہیں کہتا ہے، دعویٰ نہیں کرتا ہے، اجماع کا دعویٰ کرے. تو اگر اکثریت یا اجماع کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا جواب میں کہ ان اجماع المسلمین قدیما ثابت علی خلاف ما کان علیہ اہل التاویل.
مسلمانوں کا اجماع قدیماً، پہلا اجماع، قدیم اجماع تو ثابت ہے اہل تعویل کے مسلک کے خلاف۔ اہل تعویل کے پیدا ہونے سے پہلے کون سا مسلک تھا؟ اس امت کے سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خیر القرون تھے، خیر القرون قرنی یا خیر الناس قرنی، اور پھر ان کے جو بھلائی پر پیروکار تھے والتابعون لہم بإحسان، اور اس کے بعد اتباع التابعین، ائمہ ہدیٰ، محدثین اور فقہا، ائمہ اربعہ، ان سب کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان سب کے زمانے میں عقیدہ کیا تھا؟ یہی تھا کہ وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو کچھ نام اور صفات ثابت کیے ہیں، ان ناموں کو ہم ثابت کریں اور ان کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کریں، جو ظاہری معنی اللہ کی شان کے مطابق ہو، لائق ہو، بغیر تحریف کے، نہ لفظ میں کوئی ہیرا پھیری کرے، نہ معنی میں کوئی ہیرا پھیری کرے۔ عام طریقے سے تحریف لفظ میں ہوتی ہے اور تعطیل معنی میں ہوتی ہے۔ نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی مخلوق سے یا کسی مخلوق کی ادا سے اس کو مثال دے سکتے ہیں۔ نہ اللہ کے لیے مثال دی جا سکتی ہے، نہ اللہ کی صفات کی کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے۔ تو من غیر تحریف ولا تعطیل اور من غیر تکییف ولا تمثیل، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا رہا ہے۔ اللہ کے لیے ید ہے تو ید ہے، ید حقیقی ہے جیسا کہ اللہ کی شان کو کے لائق ہے، کیفیت نہیں بتا سکتے، لیکن ید کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کریں گے، نہ لفظ بدلیں گے نہ معنی بدلیں گے، اور نہ ہی کیفیت بتائیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ایسا ہے، اور نہ اس کی کوئی مثال دیں گے۔ کہتے ہیں یہ خیر القرون کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ تینوں دور الحمدللہ بے اتفاق المسلمین یہ سب اسی عقیدے پر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان تمام ناموں اور صفتوں کو ثابت کیا جائے جو قرآن اور سنت میں موجود ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہیں، اور ان نصوص کو ظاہری معنی پر اور حقیقی معنی پر محمول کیا جائے، بلا تحریف و تعطیل کے اور بلا تمثیل اور تکییف کے۔ اور یہ اجماع جو ہے وہ حجت ہے شریعت کے اندر، کیونکہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے چوتھا قاعدہ نصوص صفات کے قاعدے میں جو بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ سلف صالحین کا، صحابہ تابعین کا، اور ائمہ ہدیٰ کا، ان کے بعد ائمہ ہدیٰ کا، ائمہ ضلال نہیں، معتزلہ مرجئیہ وغیرہ نہیں، ائمہ ہدیٰ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے لیے ناموں اور صفتوں کو ثابت کیا جائے، ان کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے۔ تو اگر آپ اکثریت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی اکثریت سے پہلے تو اجماع کا دعویٰ کرنے کا اہل سنت والجماعت کو حق ہے بجا طور پر کہ 3 صدیوں کے لوگ متفق تھے عقیدہ سلف کے اوپر۔ بہت معقول جواب الحمدللہ شیخ نے دیا۔ لہذا اکثریت کسی چیز کے حق پر ہونے کی یا کسی چیز کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ آئیے صاحب دوسرا جواب دیکھتے ہیں، دوسرے سوال کا جواب۔ کہتے والجواب علی السؤال الثانی، دوسرا سوال یہ کہ ابو الحسن اشعری ماشاء اللہ بڑے عالم ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ذہین آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ ابو الحسن اشعری کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ارے کوئی کہے یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، یہ شافعی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ ارے بتاؤ کیا ابو الحسن اشعری نے یا امام ابو حنیفہ نے یا امام شافعی نے یا امام محمد نے یا کسی محدث نے یا کسی فقیہ نے اپنے لیے عصمت کا دعویٰ کیا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی؟ ایک دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ابو الحسن اشعری کی شخصیت مسلم معترف بھی، ہم اعتراف کرتے ہیں ان کی علمی شخصیت کا، لیکن کیا اسے یہ بھی عقیدہ ہم رکھیں کہ یہ معصوم عن الخطا ہے؟ معصوم عن الخطا تو حضرات انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ کیا ابو الحسن اشعری نے اور ان کے علاوہ ائمہ مسلمین نے کبھی کسی شخص نے ائمہ مسلمین میں سے کسی نے بھی اپنے نفس کے لیے عصمت کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ خطا سے پاک ہے؟ بلکہ امامت فی الدین، جس کو امام کہتے ہیں کہ دین میں اور علم میں وہ درجہ امامت پر فائز ہے، وہ تو تبھی ہوگا جب کہ آدمی اپنے کو ہلکا سمجھے، اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھے، عاجزی اور فروتنی اور تواضع اختیار کرے
اور قرآن و سنت کی دلائل کی عظمت کو تسلیم کرے. جیسا کہ ائمہ ہدیٰ نے کہا کہ اگر ہماری کوئی بات، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی مسئلہ قرآن اور سنت کے خلاف آ جائے، ہماری بات کو ترک کر دو، در و دیوار پہ مار دو. حجت اللہ کی کتاب، نبی کی سنت میں، خلفائے راشدین کی سنت میں. امامت فی الدین کا درجہ تو تبھی ملتا ہے جب علماء نے اپنے مقام کو پہچانا اور اپنے کو جس مقام پہ رکھنا چاہیے تھا اسی مقام پہ رکھا. اپنے لیے کبھی بھی معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور ان کے دلوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بڑی عظمت تھی، تعظیم تھی. تب جا کر کے یہ ائمہ کہلائے. اللہ تعالیٰ نے ائمہ کی تعریف کی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو اللہ کے امر سے، جو اللہ کی شریعت سے ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں دین کے اوپر، تو جا کر کے امامت فی الدین کا درجہ ملتا ہے. ایمان و یقین اور اللہ رب العالمین کی شریعت سے ہدایت حاصل کرنا، ہدایت لینا، رہنمائی لینا، اور دین پر صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے والے کو امامت فی الدین کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امتاً، اماما قانتا للہ، اللہ کی عبادت گزار، حنیفہ، موحد، امام الموحدین، یکسو ہو کر اللہ کی طرف مائل ہونے والے، غیر اللہ سے منہ پھیرنے والے، کٹ چھٹ کر کے سب سے اللہ کی طرف ایک اللہ واحد کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، مشرکین میں سے نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی. اتنی صفات کے حاملین کو امام کہتے ہیں. یہ متأخرین جو علماء ہیں، نووی، ابن حجر، سیوطی وغیرہ وغیرہ، اور ان سے پہلے کے لوگ اور ان کے بعد کے لوگ جنہوں نے صفات کی تعویل کی ہے، شیخ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے یہ ابو الحسن اشعری کی اقتداء کرنے والے لوگ نہیں ہیں. لم یقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي ان يكونوا عليه، صحیح اقتداء نہیں کر رہے، کیونکہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جو آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سنت اور اہل سنت اور اہل الحدیث کے مسلک کو اختیار کیا ہے، اور انہوں نے امام احمد ابن حنبل، امام اہل سنت کو اپنا قائد تسلیم کیا ہے. بہرحال کہتے ہیں تو آپ ابو الحسن اشعری کے اس مسلک پر ہے جس میں وہ اپنی زندگی کے دوسرے مرحلے میں تھے، اسماء و صفات کی تعویل کرنے والے مرحلے میں تھے. اگر آپ تعویل کر رہے ہیں تو آپ اشعری نہیں ہیں، کیونکہ امام ابو الحسن اشعری نے تو اس مسلک سے برات کا اظہار کر دیا ہے. اگرچہ کلی طور پر بات نہیں کہی جا سکتی ہے، کچھ چیزیں اب بھی ان کے یہاں ہے، قابل گرفت ہے، لیکن وہ الحمدللہ بسیط ہے. اور ان کا اجمالی طور پر یہ کہنا کہ وہ امام احمد ابن حنبل کے مسلک پر ہے، عقیدے پر ہے، یہ الحمدللہ اجمالی طور پر ہم ان سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اصلاً وہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کی طرف آ گئے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اہل سنت کی طرف مائل ہو گئے. کچھ چیزیں ہیں ان کے ہاں ابھی بھی قابل گرفت ہے، لیکن چلیے جب اجمالی طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ امام احمد ابن حنبل کو اپنا امام مانتے ہیں عقیدے کے باب میں، تو الحمدللہ یہ کافی ہے اپنے سابق مسلک کی برات کے لیے. بہرحال دیکھیے، کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ متأخرین علماء جو اپنے کو اشعری کہتے ہیں، صفات کی تعویل کرنے والے، تحریف کرنے والے، حقیقت میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء کرنے والے نہیں ہیں. کیونکہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کے باب میں 3 مرحلوں سے گزرے ہیں، زندگی میں 3 ادوار ان کے آئے ہیں. کہتے ہیں پہلا مسلک ان کا یہ تھا المرحلۃ الاولی، مرحلۃ الاعتزال، معتزلی تھے. ابو علی جبائی جو ان کی ماں کا شوہر تھا، جس کے یہ ربیب تھے، یہ امام المعتزلہ تھا ابو علی جبائی، 40 سال تک معتزلہ کے مذہب کو پوری شد و مت کے ساتھ پھیلانے کا کام انہوں نے کیا. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کے مذہب کو ثابت کرتے تھے دلائل سے، اور اہل سنت سے اور دوسرے فرقوں سے مناظرہ کیا کرتے تھے. پھر ایک مرتبہ انہوں نے جمعہ کے دن ابو علی جبائی کے مسلک سے برات کا اظہار کیا اور کہا کہ لوگوں، میں معتزلہ کے مذہب کو اپنے سے دور کرتا ہوں، اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، ایسے ہی میں اس سے الگ ہوتا ہوں. جیسے کہ انہوں نے اپنا کپڑے پر جو کپڑا پہنا ہوا تھا، ایک کپڑا اتار کر رکھ دیا. جیسے میں نے اس کپڑے کو اتارا، اس طریقے سے میں نے معتزلہ کے
مسلک کو اتارا اپنے آپ سے، اور صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ معتزلہ گمراہ فرقہ ہے، اور پھر وہاں سے اس پر رد کرنے لگے۔ تو ایک مرحلہ تو یہ گزرا ہے، اور وہ بھی 1-2 سال نہیں ہے، عقل و ہوش کے بعد 40 سال کی مدت۔ سوچ لیجیے 260 میں پیدا ہوئے، 324 کے اندر انتقال ہوا ہے۔ اب آئیے، تو زندگی کا تو بڑا حصہ اسی میں گزرا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ان کا ہوا ہے، یہ خالص معتزلی اور خالص سنی، یعنی خالص اعتزال اور خالص اہل سنت اہل الحدیث کی پیروی اسماء و صفات کے باب میں، دونوں کے درمیان کی رائے اختیار کیا ہے۔ کہا صفات تو ثابت کرتے ید تو ہے، لیکن ید سے مراد عضو نہیں، بلکہ ید سے مراد قدرت۔ عین تو ہے، لیکن عین سے مراد وہ نہیں جو آنکھ ہوتی ہے، جس کے اندر پتلی ہوتی ہے، جس کو حقیقی طور پر ہم آنکھ سمجھتے ہیں۔ کیفیت تو چھوڑیے اللہ کی آنکھ کی، لیکن آنکھ جو آنکھ ہے، جس کا معنی ہم سمجھتے ہیں آنکھ کس کو کہتے ہیں، وہ معنی نہیں، نگرانی کا معنی۔ تو انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ جو مسئلہ تھا بیچ کا ان کا، یہ سلف اور جہمیہ کے درمیان آڑ تھا۔ جی تھوڑا سا کلام لیا، صفات بظاہر الفاظ کے اعتبار سے تو لیا کہ ہاں ید ہے، عین ہے، وجہ ہے، لیکن سب کے معنی کی تعویل کر دیا، اور اصول معتزلہ، عقلی اصول جو تھے معتزلہ کے، انہی کو قبول کیا۔ یہ مسلک جس کو ہم کہتے ہیں تعویل کا مسلک، جو اصل میں تحریف ہے، یہ ایک دوسرا مرحلہ ان کی زندگی کا ہے، جب انہوں نے معتزلہ کے مذہب سے علیحدگی اختیار کی تو اہل سنت سیدھے نہیں بنے، بلکہ انہوں نے بیچ کی رائے اختیار کی، جو معتزلہ اور اہل سنت کے درمیان کی رائے تھی۔ بظاہر اسماء و صفات کو مان رہے ہیں، لیکن تعویل کر رہے ہیں، ظاہری معنی سے پھیر رہے ہیں، تعویل کر رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کلابیہ کا مسلک اختیار کیا۔ ابو محمد عبداللہ بن سعید بن کلاب، ابو محمد القطان کہلاتے ہیں۔ یہ ان کا انتقال 245 ہجری میں ہوا۔ آپ یہ سمجھ لیجیے خلاصے کے طور پر کہ یہ جو کلاب ہے، اصل میں کلاب کہتے ہیں وہ جو کانٹا ہوتا ہے، جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرک کے اوپر بوریاں لدی ہوتی ہے، اور ایسے پھنسایا اس کے اندر اور بوری کھینچ لیا، ٹال لیا۔ تو یہ آدمی اتنا ذہین اور مناظرے میں اتنا ماہر تھا، یہ ابو سعید کلاب، ابو محمد عبداللہ بن سعید بن کلاب، کہ جو اس کی گفتگو میں آتا، جو اس کے مجلس سے بیٹھتا، اس کی باتوں سے، اس کے مناظرت سے اتنا متاثر ہوتا کہ وہ اس کی طرف کھینچی جاتا، جیسے کانٹا کسی بوری کو کھینچتا ہے۔ تو اس لیے کلاب کہتے ہیں اس کو۔ بہرحال ابو محمد کلاب یا ابن کلاب القطان، متوفہ 245 ہجری، ابو محمد عبداللہ بن سعید بن کلاب کے مسلک پر چلے گئے۔ یہ مسلک نہ مکمل جہمیہ کا مسلک تھا، اور نہ مکمل اہل سنت والجماعت کا مسلک تھا، سلف کا مسلک تھا۔ صفات تو بظاہر تسلیم کیا، لیکن اصول عقلی معتزلہ ہی کے لیے، اس کو صحیح سمجھا کہ یہ اصول عقلی ہے، کیسے اللہ کے لحاظ ثابت کریں گے تو مخلوق سے مشابہت ہو جائے گی، لہذا چلو انکار تو معتزلہ کرتے ہیں، ہم انکار نہیں کر دیں گے، اس کی تعویل کر دیتے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا ان کا۔ یہ میں اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ ابو محمد عبداللہ بن سعید بن کلاب القطان جو ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں خلاصے کے طور پر کہ یہ مذہب تعویل کا مؤسس ہے۔ شاید اس شخص سے پہلے 2 ہی نظریہ تھا، یا تو سلف کا نظریہ تھا کہ ثابت کیا جائے اللہ تعالیٰ کی صفات کو، حقیقی معنی میں ثابت کیا جائے، محمول کیا جائے، کیفیت کا علم اللہ کو سونپا جائے کہ وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور دوسرا ان کے بالمقابل تھا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، جو کہ جہمیہ اور معتزلہ کا مسلک تھا۔ یہ جو کلاب ہے، ابن کلاب، ابو محمد عبداللہ بن سعید بن کلاب القطان، یہ شخص آپ کہہ لیجئے کہ مذہب تعویل یا مدرسہ تعویل کا مؤسس اور فاؤنڈر ہے۔ اس کے مسلک پر آ گیا یہ۔ اور تیسرا مسئلہ جو تھا ان کی زندگی کا، وہ اصل مرحلہ ہے، مرحلہ تو اعتناق مذہب اہل سنت والحدیث۔ تیسرا مرحلہ ان کی زندگی کا یہ آیا، جو بالکل آخر زندگی کا مرحلہ ہے، کہ انہوں نے اہل سنت اہل حدیث کے مذہب کو اختیار کیا، اور کہا کہ ہمارے امام اس معاملے میں امام احمد بن حنبل ہیں، جو امام اہل سنت ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنے اس مذہب کا اور اپنے اس عقیدے کا اظہار اپنی مشہور زمانہ کتاب الابانہ عن اصول الدیانہ یا مقالات الاسلامیین وغیرہ
جو ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے یا آخری کتابوں میں سے کہہ لیجیے، اس کے اندر اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ الابانہ عن اصول الدیانہ، جس میں انہوں نے کلابیہ کے مسلک کو یا اس سے پہلے معتزلہ کے مسلک وغیرہ سے رجوع کیا ہے، لکھتے ہیں اپنی کتاب کے مقدمے میں کہ جاءنا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مراد لے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کتاب عزیز لے کر آئے، یعنی قرآن مجید، جس کی شان اللہ نے بتائی ہے، جس کی صفت بتائی ہے قرآن مجید کی، کتاب عزیز کی، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حمید حکیم حمید، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی جو اگلی باتیں قرآن نے کہی ہیں وہ بھی باطل نہیں ہیں، بالکل حق پر مبنی ہیں، انبیاء سابقین کی جو باتیں کہی ہیں، اور مستقبل کی جو خبریں دی ہیں قرآن نے، مستقبل کی جو خبریں قرآن نے دی ہے وہ سب کی سب بھی صحیح ہے، الحمدللہ وہ بھی حق ہے، اور جتنے احکام شریعت ہے وہ سب کے سب مبنی پر حکمت ہے جی۔ تو یہ مطلب ہے باطل چل کے نہیں آ سکتا، باطل کے پاؤں نہیں ہوتے کہ آگے سے باطل آ جائے گا اور پیچھے سے آ جائے گا، لا یاتی الباطل، اتیان کا معنی اتیان نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو پچھلی باتوں کی خبر دی ہے اور اگلی باتوں کے متعلق جو پیشین گوئیاں کی ہے یا بتائی ہے الحمدللہ، یا جو بھی اوامر و نواہی ہیں کہیں بھی اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے اور کہیں سے بھی کوئی چیز باطل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنزیل من حکیم حمید، یہاں پر حمید سے پہلے حکیم اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے مقتضا کے تقاضۂ کلام کے مطابق، کیونکہ یہ شریعت، یہ قرآن اور اس کے احکام، یہ سب حکمت والے رب کا کلام ہے، جس کا ہر حکم مبنی پر حکمت ہے، اور وہ حمید ہے، قابل تعریف ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ مستحق حمد ہے۔ تو مطلب یہ کہ قرآن مجید پورے طور پر کتاب حق ہے اور یہ حکمت کے مطابق ہے، اور جتنی بھی چیزیں اس کے اندر ہیں ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق ہے۔ یہ ابو الحسن اشعری کا مقدمہ چل رہا ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا قرآن مجید کی فضیلت میں، کہ اللہ نے اس میں اولین کے علم کو جمع کیا ہے، اور اللہ نے اس قرآن کے ذریعے فرائض اور دین کو مکمل فرمایا ہے۔ یہ قرآن ہی صراط اللہ المستقیم ہے اور حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ جس نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑا، یعنی عمل کیا اس کے اوپر، وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کی مخالفت کی، اس کی خلاف ورزی کی، وہ گمراہ ہو گیا، گمگشتہ راہ ہو گیا، بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا اور جہالت کی کھائی میں جا گرا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں، آگے فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی ترغیب دی ہے، چنانچہ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے بھی روکے اس سے رک جاؤ۔ الی ان قال، کہتے ہیں مقدمہ میں بیان کرتے کرتے یہاں بیچ میں کچھ جملہ حذف کیا ہے شیخ نے، صاحب کتاب نے کہا ہے کہ اب آگے ذکر کرتے ہیں ابو الحسن اشعری کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا، جیسے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم فرمایا، جیسے ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اور اللہ نے لوگوں کو اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی طرف بلایا ہے، جس طریقہ سے اپنی کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا، اسی طریقہ سے اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جن کے اوپر بدبختی غالب آئی اور جس پر شیطان مسلط ہو گیا، اس نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈالا، اور اپنے اسلاف کو، جن کو انہوں نے مقتدا اور پیشوا بنایا، اپنے سے بڑے مولویوں کو یا اپنے سے پہلے کے مولویوں کو، ان کے دین میں ان کی تقلید کر دی، ان کے مسلک کو اختیار کیا، ان کے طریقے کو پسند کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انہوں نے باطل کیا، انکار کیا اور پس پش ڈال دیا، اور یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر بہتان تراشی کی۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، گمراہ ہو گئے، ہدایت سے دور ہو گئے۔ کیا زبردست مقدمہ ہے ابو الحسن اشعری کی کتاب اصول الدیانہ سے۔ ثم ذکر رحمہ اللہ الابانہ اصول الدیانہ، پھر آگے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بدعتیوں کے کچھ اصول ذکر کیے ہیں اور ان کو باطل کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ابو الحسن اشعری آپ نے معتزلہ کے قول پر رد کیا، جہمیہ کے قول پر رد کیا، حروریہ خوارج کے قول پر رد کیا، روافظ کے قول پر رد کیا، مرجیہ کے قول پر رد کیا،
آپ اپنا کیا قول ہے، آپ کا کیا عقیدہ، کیا نظریہ ہے، آپ کس عقیدے منہج پر ہے یہ تو بتا دیجیے۔ تو میں کہتا ہوں ان کو کہ سن لو بھائی، قولنا الذی نقول به ودیانتنا التی ندین بہا، جو بات ہم کہتے ہیں اور جس دین کو ہم مضبوطی سے تھامتے ہیں وہ یہ ہے التمسک بکتاب ربنا عز وجل و بسنت نبینا، کہ ہم اپنے رب کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے اور نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو کچھ صحابہ اور تابعین اور ائمہ حدیث سے مروی ہے ہم اس کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ ہم اس بات کو کہتے ہیں جو ابو عبداللہ امام احمد بن محمد بن حنبل نضر اللہ وجہہ، اللہ ان کو تر و تازہ رکھے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو بھرپور ثواب دے، ان کے عقیدے پر ہمیں۔ اور جو کوئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی خلاف ورزی کرتا ہے عقیدے کے باب میں، امام اہل سنت کے قول کے باب، ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، کیونکہ امام فاضل ہے اور رئیس کامل ہے، کمال مطلق تو اللہ کو ہے، لیکن معولہ اور یا بعد میں آنے والے علماء کے لیے وہ کامل حیثیت رکھتے تھے۔ اور پھر بہت اچھے جملے تعریفی اور توصیفی امام احمد کے لیے انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا ہے انہوں نے، اور قدر کے مسائل ذکر کیے ہیں، شفاعت کے مسائل ذکر کیے ہیں، وہ بعض سمعیات اور دوسرے بعض غیبی امور اور عقائدی امور کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کو ادلہ نقلیہ اور عقلیہ، قرآن و سنت اور عقلی دلائل بھی اگر اس کی تائید میں ہے تو اس کو بھی انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو اب شیخ کہتے ہیں کہ المتاخرون الذین ینتسبون الیہ، یہ جو متاخرین علماء ہیں اسماء و صفات کی تعویل کرنے والے، جو اپنے آپ کو ابو الحسن اشعری کا پیرو کہتے ہیں اور اشعری کہلاتے ہیں، یہ در حقیقت انہوں نے ابو الحسن اشعری کے عقیدے کے دوسرے مرحلے کو اختیار کیا ہے، جس میں وہ کلابی تھے، جنہوں نے عام صفات کی تعویل کا طریقہ اختیار کیا۔ اللہ کے لیے انہوں نے 7 صفات ہی ثابت کیا ہے، اور وہ بھی اہل سنت کے طریقے پر نہیں ہے، اس میں بھی کلام ہے۔ اب وہ 7 صفات جو عقیدہ یہ مانتے ہیں معولہ، کیا ہے؟ حی، علیم، قدیر، والکلام لہ ارادت وکذا السمع والبصر، حیات، علم، قدرت، کلام، ارادہ، سمع اور بصر، یہ 7 صفات، حیات، علم، قدرت، کلام، ارادہ، سمع، بصر، 7 صفت کو مانتے ہیں، باقی تمام صفات کی تعویل کرتے ہیں، جو کلابی کا مسلک ہے۔ حالانکہ ان صفات میں سے بھی بعض کے اندر ان کے یہاں اور اہل سنت کے یہاں صفات کو ثابت کرنے کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، یہ کہتے ہیں کلام کے متعلق کہتے ہیں کہ کلام نفسی ہے، کلام نفسی، یہ ایک مانوی شے ہے جو اللہ کے نفس میں ہے۔ جب وہ اپنے نفس کے اندر کی بات کی جب تعبیر کرنا چاہتا ہے، ایکسپلین کرنا چاہتا ہے، تو لفظ کو پیدا کرتا ہے۔ گویا لفظ جو ہے مخلوق ہے، اور صوت جو ہے وہ مخلوق ہے۔ صوت اللہ کا صوت نہیں، لفظ اللہ کا لفظ نہیں۔ ارے بھائی، جب کلام کہیں گے تو کلام وہی ہوگا جس میں حرف ہو، جس میں صوت ہو، اور اگر کلام نفسی ہوگا تو وہاں پر قید آئے گا، وہاں پر قید آتی ہے، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، انفسہم کی قید ہوگا تب یہ کلام نفسی ہوگا، کہ اپنے جی میں وہ یہ سوچتے ہیں لولا یعذبنا اللہ، کہ اگر ہم غلطی پر ہیں، منافقین کہتے تھے تو اللہ میں عذاب کیوں نہیں تھا، دل میں سوچتے ہیں، تو یہ کلام نفسی سوچ کلام ہے۔ تو جب کلام نفسی مراد ہوتا ہے تو فی انفسہم کی قید لگتی ہے، لیکن اگر مطلق کہا جائے کلام فلان، تو وہاں پر نفس کی کلام کی بات نہیں مانی ہوتی، بلکہ وہ بات ہوتی ہے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے حروف کے ساتھ اور صوت کے ساتھ۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں، پھر اسی طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہتے ہیں کہ یہ کلام مانوی شے ہے، الفاظ کا جامہ پہنایا جاتا ہے، یہ سب کلام کے اعتبار سے نماز کا حکم دینا اور زناکاری سے روکنا دونوں ایک ہی معنی میں ہے، اور توریت، انجیل اور قرآن سب ایک ہی ہے، بس عربی کا جامہ پہنا دیا تو قرآن بن گیا، اور عبرانی زبان میں آ گیا تو وہ توریت ہو گیا، اور سریانی زبان کے اندر آ گیا تو وہ انجیل ہو گیا، اور داؤدی زبان میں آ گیا تو زبور ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ وہ اشعری ہیں جو صفات خبریہ کی نفی کرتے ہیں۔ صفات خبریہ مطلب وہ صفت جس کے لیے دلیل قرآن اور سنت سے، خبر سے مراد قرآن و سنت ہے، اور وہ صفات ذاتیہ ہیں، جیسے اللہ کے لیے چہرہ، اللہ کے لیے آنکھ، اللہ کے لیے ہاتھ، اللہ کے لیے پاؤں، اللہ کے لیے پنڈلی، اللہ کا نزول، یہ سب ذاتی صفات جو۔
اسی کو صفات ذاتیہ بھی کہتے ہیں اور اسی کو صفات خبریہ بھی کہتے ہیں، یعنی جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے ذریعے دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھ لیجئے، کچھ لوگ اب یہاں بھی دیکھتے ہیں، جب ابو الحسن اشعری کے عقیدے کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے تو اس سے برات کا اظہار کر دیا ہے کلابیوں کے مسلک سے، تو یہ کہتے ہیں کہاں کیا ہے؟ کہیں گے بھائی الابانہ میں، مقالۃ الاسلامین میں۔ کہتے ہیں یہ سب ان کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ان کی طرف نسبت کر دی گئی، منسوب ہے۔ بالکل غلط۔ نقل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ثقات، جی، جو ثقافت میں اور علم میں اور امانت و دیانت میں ثقافت کے پہاڑ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب ابو الحسن اشعری کی ہے۔ آپ کے کہہ دینے سے ہوگا، جب بھی آپ کے خلاف حجت ثابت کر دیجیے تو کہیے کہ نہیں یہ ہمارے مولوی کا، ہمارے پیشوا کی کتاب نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت۔ تو بہرحال کتاب ابانہ، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ جو لوگ کتاب ابانہ کے نتیجے اور عقیدے پر ہیں، جس کو ابو الحسن اشعری نے آخری عمر میں لکھا ہے اور اس کے بعد کوئی ایسا کلام ان سے صادر نہیں ہوا ہے جو کتاب ابانہ کے عقیدے کے خلاف ہو، تو ہم مانیں گے کہ ابو الحسن اشعری کا آخری جو مسلک ہے وہ سلف کا مسلک ہے، فی الجملہ۔ بعض چیزوں کے اندر اب بھی اختلاف ہے، لیکن جو اشاعرہ پہلے ہیں یا جو اشاعرہ کہلا رہے ہیں، ان کا تو یہ حال ہی ہے کہ یہ صفات کی تعویل نہیں، تعطیل کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ کہیں نہ موجود نہیں، اس کے لیے مکان ثابت ہی نہیں کرتے، علو ثابت ہی نہیں کرتے، تو نہ یہ اللہ فوق العالم ہے ان کے نزدیک، اور نہ ہی داخل العالم ہے، نہ خارجی عالم ہے نہ داخلی عالم ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے کلام الہی کے متعلق کہتے ہیں کہ آیت کرسی اور آیت الدین دونوں ایک ہی ہے، اور توریت، انجیل، زبور اور قرآن سب ایک ہی ہے، جس زبان کا جامع پہنا دیا گیا وہ اس زبان کا کلام ہو گیا، حالانکہ یہ عقیدہ بالکل فاسد ہے۔ علامہ ابن القیم قصیدہ نونیہ میں، جو شیخ الاسلام کے بڑے زبردست شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو طریقہ ہے اشاعرہ کا، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو اشعری، اور ہے اصل میں کلابی، ان کا طریقہ وَاعْلَمْ بِأَنَّ طَرِيقَهُمْ عَكْسُ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ لِمَنْ لَهُ عَيْنَانِ۔ ان اشعریوں کا طریقہ مستقیم کے خلاف ہے، مگر یہ کس کے لیے؟ کس کو یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے لیے جس کے لیے دو آنکھیں، جس سے حق کو وہ دیکھ سکے، سمجھ سکے، جی، بصیرت والی آنکھیں جو حق کو دیکھتی ہوں۔ اگر بصیرت کی نگاہ ڈالو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کا جو طریقہ ہے اشاعرہ کا وہ طریق مستقیم کے خلاف ہے، اور اس ابو الحسن اشعری کے اس نظریے کے خلاف ہے جس کو انہوں نے آخر زندگی میں قبول کیا۔ یہاں تک کہ آگے کہتے ہیں قصیدہ نونیہ میں علامہ ابن القیم، فَعْجَبْ لِعُمْيَانِ الْبَصَائِرِ أَبْصَرُوا كَوْنَ الْمُقَلِّدِ صَاحِبَ الْبُرْهَانِ وَرَأَوْهُ بِالتَّقْلِيدِ أَوْلَى مِنْ سِوَاهُ بِغَيْرِ مَا بَصَرٍ وَلَا بُرْهَانِ۔ تعجب کرو یہ بصیرت کے اندھوں پر، جنہوں نے یہ سمجھا کہ مقلد ہی صاحب برہان اور دلیل ہوتا ہے، اور انہوں نے جن کی تقلید کی اس کو دوسرے عالم کے مقابلے میں اولا سمجھتے ہیں، بغیر نظر کے، بغیر دلیل کے، بغیر بصیرت کے۔ وَعَمَوْا عَنِ الْوَحْيَيْنِ إِذْ لَمْ يَفْهَمُوا مَعْنَاهُمَا عَجَبًا لِذِي الْإِرْمَانِ، اور انہوں نے وحیین سے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے چشم پوشی کی، اور قرآن و سنت کے معنی کو انہوں نے نہیں سمجھا، مؤولین کے قول کو لیا۔ یہ محروم القسمت لوگ، ان پر جتنا بھی تعجب کیا جائے کم ہے۔ اور ٹھیک جس طریقہ سے اشاعرہ کے اوپر، مؤولہ کے اوپر جس انداز کا ریمارک علامہ ابن القیم نے قصیدہ نونیہ میں کیا ہے، علامہ شیخ مفسر، اصولی، فقیہ، ادیب، لغوی علامہ محمد الامین بن محمد المختار الشنقیطی صاحب اضواء البیان نے بھی بہت زبردست بات لکھی، اور یہ لمبا پیسے یہاں پر نقل کیا ہے شیخ نے ان کا، انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ میں تھوڑا سا ان کی عبارت کو پڑھتا ہوں کہ کس طریقہ سے محمد الامین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ کے ہمارے صاحب کتاب، صاحب ممدوح علامہ ابن عثیمین کے اور شیخ عبد المحسن عباد کے اور دوسرے بڑے علماء کے یہ استاد رہے ہیں، جی 1907 میں موریتانیہ میں پیدا ہوئے۔ شرقیت قبیلہ ہے یا جگہ ہے موریتانیہ میں، بڑے ذہین فتیل لوگ ہوتے ہیں موریتانیہ کے، اور 1974 میں ان کا انتقال مدینہ میں ہوا، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔
مشہور زمانہ کتاب اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، زبردست کتاب۔ اس میں صفحہ نمبر 319 جلد نمبر 2 میں سورہ اعراف کی آیت استویٰ علی العرش کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں کہ اس عقیدے میں بہت سارے لوگ متأخرین گمراہ ہو گئے، گنتی سے باہر لوگ گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ ظاہری معنی، سیدھا معنی جو آیت کو دیکھنے سے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ استوا اور ید کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم استوا اور ید ثابت کر دیں گے تو مخلوق کا ید اور مخلوق کا استوا کسی چیز کے اوپر بلند ہونا اور بیٹھنا ثابت ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ظاہری معنی سے پھرتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں ولا یخفی علی عقل عاقل، معمولی عقل سمجھ بوجھ رکھنے والے بات پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کو کسی صفت سے متصف کیا ہے کہ اس کے 2 آنکھ ہیں، اس کی 2 ہاتھ ہیں، تو جو بات متبادر الی الذہن ہے اور جو ظاہری سمجھ طور پر اول وہلہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے آنکھ ہے، ہاتھ ہے، یہ ثابت کرو، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر لازم آئے گا، یا وہ بات کہہ رہے ہو تم جو اللہ کی شان میں زیبا نہیں ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الذی قیل له، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اپنے بیان سے لوگوں کو واضح کر دیجیے۔ ایک حرف بھی بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ معولہ جو کہہ رہے ہیں کیا ان کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے؟ جی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہی معنی اور مراد ہوتا جو یہ عشائرہ لے رہے، کلابیہ لے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، کیونکہ آپ کے لیے ضرورت کے وقت میں بیان میں تاخیر کرنا جائز نہیں تھا، اور خاص کے عقائد کے باب میں یہ جہلا متأخرین عشائرہ جی کہتے ہیں کہ صاحب جو معنی ہم بتاتے ہیں وہ ظاہری متبادر معنی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری وہ متبادر معنی نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ کھلا ہوا کفر ہے، ضلال ہے بھائی۔ آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جس پر کتاب و سنت دلالت نہیں کری، سبحانہ کہا تھا بہتان عظیم، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا افطرا پردازی اللہ پر کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں وہ حق جس میں کوئی عاقل، معمولی عقل والا آدمی شک نہیں کر سکتا کہ جو بھی وصف اللہ نے اپنی ذات کے لیے بیان کیا ہے اور جس صفت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو متصف کیا ہے، متبادر الی الفہم السابق الی الفہم، یہی ہے۔ اگر دل میں کچھ نہ ہو اور دل تمہارا پاکیزہ ہو تو تم یہی کہو گے کہ اللہ کے لیے یہ صفات ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفات کی مشابہت سے پاک، یہ معنی ہے۔ ہر عاقل یہ سمجھتا ہے کہ خالق اور مخلوق اپنی ذات اور صفات میں ایک دوسرے سے الگ ہے۔ جب خالق کی ذات مخلوق کی ذات کے مشابہ نہیں ہے تو خالق کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ کیسے ہو گئی؟ اور یہ جاہل مفتری یہ کہتا ہے کہ ہم نے صفات کے ظاہری معنی کو جو پھیرا ہے، یا صفات کا جو ظاہری معنی ہے، اگر ید لے لیں گے، چہرہ لے لیں گے، حقیقی آنکھ لے لیں گے، حقیقی نظور لے لیں گے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان کے زیبا نہیں ہوگا۔ ارے بھائی یہ تو کفر ہے اور تشبیہ ہو جائے گی۔ اصل میں یہ عقیدہ کیوں آیا ان کے ہاں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر تشبیہ، خالق اور مخلوق کے درمیان تشبیہ کی غلاظت پڑی ہوئی۔ یہ تشبیہ کی نحوست ہی نے ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کی طرف آمادہ کیا ہے کہ اس صفات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن صفات سے اپنے کو متصف کیا، یہ جاہل پہلے اس کی تشبیہ دیتے ہیں مخلوق سے، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ مخلوق سے تشبیہ میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے عیب اور نقص ہوگا تو یہ انکار کرتے۔ تو پہلے یہ جو معولہ ہیں یہ پہلے مشبہہ بنے، تشبیہ دیا مخلوق سے، پھر نقص سمجھ میں ان کو آیا تو انہوں نے اس کی تعویل کر دی، اور ایسی تعویل کر دی کہ صفات کا انکار کرنا لازم آیا۔ تو انہوں نے نہ شروع میں کوئی بات صحیح کہی نہ آخر میں، پہلے تشبیہ دے کے بھی غلطی کی اور آخر میں صفات کے کو حقیقی معنی پر محمول نہ کر کے صفات الہی تعالیٰ کا انکار کر کے یہ معطلہ بنے۔ تو پہلے مشبہہ ہوئے پھر معطلہ ہوئے۔ اگر ان کا دل اللہ کی حقیقت کو جانتا، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہوتی، اللہ کی تعظیم ان کے اندر ہوتی، تو یہ کہتے کہ اللہ کے لیے تمام صفات بدرجہ کمال اکمل و اتم درجے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، اس کے لیے کمال مطلق ہے، اس کے لیے عظمت و جلال ہے، جی ہرگز مشابہت اس کے اور مخلوق کی صفات کے درمیان نہیں ہے، یہ ثابت کرتے، جیسا کہ قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ کہتے ہیں انتہا کلامہ رحمہ اللہ، علامہ محمد الامین الشنقیطی کی عبارت مکمل ہوئی۔
کہتے ہیں شیخ صاحب کتاب آگے، والاشعری ابو الحسن رحمہ اللہ کان فی آخر عمرہ، اپنی آخری عمر میں اہل سنت اور اہل حدیث کے مذہب پر آ گئے. اور وہ کیا تھا مذہب؟ کہ اللہ کے لیے ان صفتوں کو ثابت کرے، ناموں اور صفتوں کو جو اللہ نے قرآن میں ثابت کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ثابت ہے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، بلا تمثیل کے. اور انسان کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس کا آخری کلام ہوتا ہے، جس کی وہ صراحت کرے. یا تو یہ کہتا ہے کہ لوگوں میں پہلے نظریے سے برات کا اظہار کر رہا ہوں، یا یہ کہے کہ لوگوں میری آخری بات یہ ہے، اور اس کو صراحتاً کہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ عقیدہ ہے. تو جس عقیدے پر اس کی موت ہوتی ہے اور صراحتاً وہ اپنی باتیں کہہ دیتا ہے، اگر وہ نہ بھی کہے کہ میں پہلے عقیدے سے برات کا اظہار کرتا ہوں، لیکن پہلے عقیدے کے خلاف عقیدے جب آ رہا ہے اور اسی پر اس کی موت ہے اور اس کے خلاف ایک حرف اس سے ثابت نہیں ہے، تو وہی اس کا عقیدہ ہوتا ہے، وہی اس کا مذہب ہوتا ہے. جیسا کہ ابو الحسن اشعری نے اپنی آخری کتاب میں یہ بات لکھی. لہذا کہتے ہیں کہ اگر آپ ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں واقعی، تو اس مسلک کو اختیار کیے جس کے اوپر ابو الحسن اشعری زندگی کے آخری دور میں رائے اور جس پر ان کا خاتمہ ہوا. اور وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے مذہب اہل حدیث اور اہل سنت کا التزام کیا، اور یہی وہ مذہب ہے جس کی پیروی ان لوگوں کو لازم ہے جو اپنی نسبت ابو الحسن اشعری کی طرف کرتے ہیں. ورنہ پھر ان کو ابو الحسن اشعری کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے کو اشعری یا اشاعرہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.